داستان سلطان نورالدین زنگ جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ اپنے سارے ساتھیوں کا سامان اندر کمروں میں رکھوانے کے بعد تم میرے پاس آؤ۔ کماندار کچھ فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا۔ سارے دستوں کو لے کر وہ قلعے کے دروازے کے دائیں بائیں جو کمرے بنے ہوئے تھے وہاں لے گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد لوٹا اور مجدد الدین کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ مجدد الدین تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا، تم قلعے کے دروازے کی حفاظت ترک کر کے کیوں چلے گئے تھے؟ کماندار نے لرزتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، امیر اس میں میرا کیا قصور؟ نصرت الدین نے بڑے کرخت اور بڑے سخت لہجے میں میرے ساتھ برتاؤ کیا۔ جو محافظ دستے میرے تحت کام کر رہے تھے ان کے ساتھ مجھے یہاں سے جانے کے لیے کہا اور اپنی پسند کے کماندار اور محافظ یہاں مقرر کر دیے۔ اب آپ ہی بتائیں، جب وہ مجھے حکم دیتا تو میں اسے انکار کیسے کر سکتا تھا؟ اگر انکار کر دیتا تو یاد رکھنا وہ میری گردن کاٹ کے رکھ دیتا۔ مجدد الدین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ اپنے گھوڑے سے اتر کر اسے گلے سے لگایا، پھر اسے بڑی نرمی سے مخاطب کیا، میں تم سے یہ تو نہیں کہنے والا کہ تم نے اس کی حکم عدولی کرنی چاہیے تھی، اس کا کہنا نہیں ماننا چاہیے تھا۔ تم نے کہا مانا بہت اچھا کیا، لیکن میرے عزیز تم یہ بھی تو جانتے ہو کہ قلعہ کا میں حاکم کماندار اور محافظ ہوں۔ سلطان شہر سے اٹھ کر قلعے کے اندر آ چکا ہے، سلطان علیل ہے اور مجھے اس نے قلعے کا کماندار اس لیے مقرر کیا ہے کہ میں احسن طریقے سے قلعے کی حفاظت کر سکوں۔ اگر تمہیں تبدیل کر دیا گیا تھا تو کم از کم تم میرے پاس آتے، اس تبدیلی کی مجھے اطلاع کرتے۔ اس کماندار نے بڑے غور سے مجدد الدین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ہاں امیر یہ میری خطا ضرور ہے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ جس وقت نصرت الدین نے ہمیں تبدیل کیا اس تبدیلی کی اطلاع آپ کو کرنی چاہیے تھی، مگر میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ آپ کے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس نے یہ قدم اٹھایا ہوگا۔ بہرحال غلطی ہوئی، آئندہ اس سلسلے میں محتاط رہوں گا۔ یہاں تک کہتے اس کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ نصرت الدین اپنے گھوڑے دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ مجدد الدین کے قریب آ کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے شمس الدین اور خطلخ بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کھڑے ہوئے۔ مجدد الدین کے قریب آ کر نصرت الدین نے اس نے تحکمانہ انداز میں مخاطب کیا، قلعے کے جو محافظ میں نے مقرر کیے تھے انہیں تم نے تبدیل کیوں کیا اور پہلے محافظوں کو کیوں بلا لیا؟ مجدد الدین نے تیز نگاہوں سے نصرت الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ایسا اس لیے ہوا کہ میں قلعے کا حاکم اور کماندار ہوں اور میرا تقرر قلعہ کے حاکم کی حیثیت سے خود سلطان محترم نے کیا ہے، لہذا سلطان کے علاوہ کوئی بھی شخص ان احکامات میں تبدیلی کرنے کا مجاز نہیں۔ قلعے کے دروازے کے محافظوں کو صرف میں یا سلطان تبدیل کر سکتا ہے۔ ہاں اگر محترم شیر کو یہاں ہوتے اور وہ بھی اپنے عساکر کی حیثیت سے تبدیلی کے مجاز تھے، لیکن نصرت الدین تم ایسا نہیں کر سکتے۔ نصرت الدین نے کھا جانے والے انداز میں مجدد الدین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ابن دایا تم اپنے حواس میں تو ہو، جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ نصرت الدین کے ان الفاظ پر خطلخ اور شمس الدین دونوں کچھ پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے۔ مجدد الدین نے سمجھانے کے انداز میں نصرت الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، نصرت الدین میں خانہ بدوشوں کی کسی بستی کا سردار نہیں، قلعے کا حاکم سلطان کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوں۔ سلطان نے مجھے
हाकम मुकर्रर करके किले के अंदर रहाइश रखी है। इसका मतलब ये है कि सुल्तान ने मुझे अपनी हिफाजत पर मुकर्रर किया है। नुसरतुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मुसलमानों के अमृत का खजाना, इनके लिए नब्ज़े फितरत है। नुसरतुद्दीन इस संसार के तार फना में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ मताए लोहो कलम के अमीन हैं। वो मुस्लिम उम्मा की शराफत व नजाबत की निशानी और हमारी आज़ादी की ज़मानत हैं। वो अपनी कौम, अपनी मिल्लत के इत्मीनान व आसूदगी का एक सजा हुआ एहतमाम है। मुझे चूँकि उन्होंने किले में रहते हुए किले का कमानदार मुकर्रर करके एक तरह से अपनी हिफाजत पर मुकर्रर किया है, लिहाजा कोई भी मेरी मर्जी के बगैर किले के दरवाज़ों के मुहाफ़िज़ों को तब्दील नहीं कर सकता। मुजद्दिदुद्दीन रुका, फिर अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए वो कह रहा था, नुसरतुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मुस्लिम उम्मा के रुजले अजीम हैं। अगर किसी ने उनकी सलामती के ख़तरे में डालने की कोशिश की तो याद रखना मुजद्दिदुद्दीन काले बुखार की तरह उसे चढ़कर उसके रोंगटों से कज़ा की तरह लिपट जाएगा। नुसरतुद्दीन ने मुजद्दिदुद्दीन की इस गुफ्तगू को खासा नापसंद किया था। गुस्से में इसका चेहरा सुर्ख हो गया था, आतिश फिशां की तरह भड़क उठा। मुजद्दिदुद्दीन, तुम भूल रहे हो अपनी अदालत के दौरान सुल्तान ने मुझे अपना नायब मुकर्रर किया है, यानी मैं अब कायम मुकाम सुल्तान हूँ। मुजद्दिदुद्दीन ने फौरन इसकी बात को काट दिया, कहने लगा, नुसरतुद्दीन, मैं तुम्हारे सामने कोई बच्चा या खामकार नहीं खड़ा हुआ, ना ही मैं शराबों के दश्त में भड़कता हुआ कोई मुसाफिर हूँ। मिजाज व सकाफत के हवालों से नए रास्तों का तयन करना भी जानता हूँ, रद्दो कबूल का हक भी रखता हूँ। तुम नायब सुल्तान नहीं। सुल्तान ने सिर्फ अपनी अदालत के दौरान तुम्हें इसी तरह काम करने की इजाज़त दी है जिस तरह मुझे किलादार की हैसियत से और शेरकोह में को दमिश्क में क़याम करने के फ़राइज़ अदा करने का हुक्म दिया है। नुसरतुद्दीन, मैंने तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, मैं किलादार की हैसियत से सुल्तान का मुहाफ़िज़ हूँ, इसलिए कि सुल्तान ने किला में क़याम कर रखा है। जिसने भी किले के अंदर सुल्तान के क़याम को ख़तरा बनाने की कोशिश की, मैं इसकी रूह के लिए कज़ा का लम्हा बनकर इस पर मौत की कमंद फेंकने से दरेग नहीं करूँगा। नुसरतुद्दीन, जिस मामले में सुल्तान मोहतरम की हिफाजत का मसला उठे, वहाँ तहकीक, तजस्सुस और इंतज़ार करने का कायल नहीं हूँ मैं। मुजद्दिदुद्दीन की इस गुफ्तगू को नुसरतुद्दीन ने बेहद नापसंद किया। अपना हाथ वो तलवार के दस्ते पर ले गया, फिर खोलती हुई आवाज़ में वो धाड़ा, फिर मुजद्दिदुद्दीन, तुम अपनी हदूद से तजावज़ करके मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने सुल्तान का नायब खड़ा हूँ और जो गुफ्तगू तुमने की है इसके लिए मैं तुम्हारे लिए कड़ी सज़ा भी तजवीज़ कर सकता हूँ और ये सज़ा मौत की सज़ा भी हो सकती है। नुसरतुद्दीन के इन अल्फाज पर शमसुद्दीन और खतलख दोनों के हाथ एकदम अपनी तलवारों के दस्ते पर चले गए थे। मुजद्दिदुद्दीन ने इस मौका पर इनकी तरफ बड़ी नापसंदीदगी से देखा और इन्हें पीछे हटकर खड़ा रहने का हुक्म दिया। शमसुद्दीन और खतलख अपनी तलवारों के दस्तों से हाथ हटाते हुए पीछे हटकर खड़े हो गए। नुसरतुद्दीन की तरफ देखते हुए मुजद्दिदुद्दीन की निगाहों में इदराक के हर पेच खोल देने वाला जलाल, गुस्सा और चेहरे पर गंभीर समंदर में उठते हुए तूफानों जैसी कैफियत छा गई थी। फिर मुजद्दिदुद्दीन ने इससे भी ज़्यादा हौलनाक अंदाज में इसे मुखातब किया। नुसरतुद्दीन, मेरा नाम मुजद्दिदुद्दीन है और मैं सुल्तान के अच्छे सालारों में से एक हूँ। मेरे साथ ज़्यादा ना उलझना, उलझोगे
تو یاد رکھنا میں اپنی انجان منگوں میں بنجر زمین، سنسان ٹیلوں اور مایوسی کی لہروں جیسی کیفیت طاری کر لوں گا۔ سلطان نور الدین زنگی نے نصرت الدین تم کو مسلمانوں کے تحفظ اور سلامتی کے نقیب بنایا ہے، اور میں ان کا ایک ادنا خادم ہوں۔ وہ مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے آتش و برق کا سنگم ہیں، اور میں ان کی ایک چمک۔ مجھ سے مت الجھنا، الجھو گے تو پھر پوری زندگی سلجھ نہ پاؤ گے۔ اپنا ہاتھ تلوار کے دستے سے ہٹا لو۔ تمہاری اس حرکت کے جواب میں اگر میرا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا تو پھر جانتے ہو کیا ہوگا۔ قلعے کے محافظوں کے سامنے تمہاری اہانت، تمہاری ذلت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ نصرت الدین سہم گیا، تلوار کے دستے سے ہاتھ ہٹا لیا، پھر کہنے لگا، یہ جو تم میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، میں اس سلسلے میں سلطان سے بات کروں گا۔ پھر جب نصرت الدین نے آگے بڑھنا چاہا تو مجدد الدین نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے پیچھے کھینچتے ہوئے کہنے لگا، وہاں کھڑے رہو، میں قلعے کا حاکم ہوں، پہلے مجھ سے اجازت لو، پھر میں تمہیں قلعے کے اندر جانے کی اجازت دوں یا نہ دوں، یہ میری مرضی پر منحصر کرتا ہے، اس لیے کہ اس وقت قلعے کا حاکم میں ہوں اور حاکم مجھے سلطان نے مقرر کیا ہے۔ تم پہلے ایک غلطی کر چکے ہو، میری غیر موجودگی میں تم نے جو قلعے کے دروازے کے محافظ تبدیل کیے، وہ ایک بڑی گھناؤنی اور فاش غلطی تھی، اسے تو میں برداشت کر گیا ہوں۔ میں نے اس دروازے کے محافظوں کے کماندار کو صاف کہہ رکھا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس قلعے میں سلطان علالت کی حالت میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ کماندار سے غلطی ہوئی کہ اس نے میری غیر موجودگی میں میری رضامندی کے بغیر اپنے فرائض کی جگہ چھوڑ کر اور اس کی غلطی کی معافی مانگ چکا ہے۔ اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ نصرت الدین سٹپٹا کر رہ گیا تھا، کہنے لگا، میں تم سے سلطان سے ملنے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ مجدد الدین مسکرایا، پھر کہنے لگا، اب تم جاؤ، جا کر سلطان سے مل لو۔ اس کے ساتھ ہی مجدد الدین نے قلعے کے دروازے کے جو محافظ تھے اس کے کماندار کو مخصوص اشارہ کیا، جس پر وہ فوراً اندر گیا، اور اس کے اندر جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد 4 مسلح جوان نصرت الدین کے پیچھے ہو لیے تھے۔ چند قدم آگے جانے کے بعد نصرت الدین مڑا اور پھر سے زیادہ کرودد انداز میں غصے میں کہنے لگا، ابن دایا، یہیں کھڑے رہ کر میرا انتظار کرنا، میں سلطان سے مل کر ابھی آتا ہوں۔ واپس آنے کے بعد تمہیں وہ سزا دوں گا جو سلطان تمہارے لیے تجویز کرے گا۔ مجدد الدین مسکرایا اور کہنے لگا، نصرت الدین، میں یہاں کھڑا رہ کر تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا۔ جو 4 مسلح جوان تمہارے ساتھ بھجوا رہا ہوں، مت خیال کرنا کہ میں سلطان کی حفاظت کے لیے تمہارے ساتھ روانہ کر رہا ہوں، یہ صرف تمہاری حفاظت کے لیے ہیں۔ تم جو میرے ساتھ الجھے ہو، کہیں ایسا نہ ہو قلعے کے اندر میرے ہم نوا تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب تم جاؤ۔ نصرت الدین آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قلعے کے اندر اس حصے میں داخل ہوا جہاں سلطان نے اپنا قیام کیا ہوا تھا۔ یوں ہی وہ سلطان کے کمرے میں داخل ہوا۔ سلطان جو اپنی علالت پہلے کی نسبت بہتر محسوس کر رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت سلطان کے پاس 3 طبیب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یوں ہی نصرت الدین سلطان کے قریب گیا۔ سلطان نے کسی قدر ناپسندیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔